پاک چین دوستی بدلتے علاقائی اور عالمی حالات کے باوجود ناقابل شکست رہی۔ پاکستان آرمی اور پیپلز لبریشن آرمی حقیقی معنوں میں بھائیوں کی طرح ہے۔ پاک چین عسکری شراکت داری علاقائی استحکام کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتی رہے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا GHQ میں پیپلز لبریشن آرمی کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاک چین تعلقات وقت کی آزمائشوں پر پورا اترنے والے، منفرد اور مضبوط ہیں۔ پاکستان اور چین کا تصویراتی اشتراک باہمی اعتماد، غیر متزلزل حمایت اور مشترکہ عزم کی علامت ہے۔ چینی سفیر نے تقریب کے انعقاد پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک افواج کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چین پاکستان کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ These statements reflect a dangerous tendency to distort facts, justify aggression, and glorify conflict for domestic consumption. پاکستان نے بھارتی لوک سبھا میں آپریشن سندور سے متعلق بیانات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی رہنماؤں کے الزامات اور اشتعال انگیز دعوے بے بنیاد ہیں۔ بھارتی بیانات حقائق مسخ کرنے اور جارحیت کو جواز دینے کی کوشش ہے۔ بھارت خود ہی جج اور جوری بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ کا بیان جھوٹ اور کہانیوں پر مبنی ہے۔ بھارت نام نہاد آپریشن مہادیو میں معصوم افراد کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کراچی میں CVU کے قریب مسجد کے اندر فائرنگ، سینئر وکیل قتل۔ خواجہ شمس الاسلام تاجر کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ فائرنگ کے نتیجے میں بیٹا زخمی۔ SSP کا کہنا ہے ملزم نے فرار ہوتے وقت کہا آج میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزم کی شناخت کر لی گئی۔ خواجہ شمس الاسلام کا قاتل سابق گن مین کا بیٹا عمران آفریدی نکلا۔ ملزم نے چند ماہ پہلے بھی خواجہ شمس الاسلام پر حملہ کیا تھا۔ ملزم کا وکیل پر الزام تھا کہ اس کے والد کو خواجہ شمس الاسلام نے 2021 میں قتل کرایا تھا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے شہر سے باہر جانے والے راستوں پر ناکہ بندی، ملزم کے 2 رشتہ دار گرفتار۔ امریکی ٹیرف کا عالمی نفاذ، پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں رعایت، پاکستان پر 19، بھارت پر 25% ٹیرف۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے 19% ٹیرف سے تجارت کے مواقع میسر آئیں گے۔ پاکستانی ٹیکسٹائل کو امریکی منڈیوں میں فروغ ملے گا۔ پاکستانی ایکسپورٹرز کے لیے نئے امکانات روشن ہوں گے۔ پاکستان کا امریکہ سے سرمایہ کاری، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کرپٹو کرنسی میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ امریکی سفارت خانے نے کہا پاکستان سے اپنی شراکت داری آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاک امریکہ شراکت باہمی خوشحالی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ امریکہ کا کھل کر بھارت کے رویے سے مایوسی کا اظہار۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے بھارت خود کو ایک ذمہ دار عالمی طاقت کے طور پر پیش کرنے میں ناکام رہا۔ بھارت روس سے خام تیل خرید کر اسے ریفائن کر کے فروخت کرتا ہے جو عالمی برادری کی توقعات کے برعکس ہے۔ بھارت کے رویے نے امریکہ سے اس کے تجارتی تعلقات کو غیر یقینی بنا دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پوری ٹیم بھارت کے موجودہ فیصلوں سے سخت مایوس ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ بینچ مارک 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,41,000 کی سطح عبور کر لی۔ انڈیکس 1644 پوائنٹس اضافے سے 1,41,034 پوائنٹس پر بند ہوا۔ FBR نے رواں مالی سال کے پہلے ماہ ہدف سے زیادہ ٹیکس جمع کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے جولائی میں 755 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا۔ جولائی کا ہدف 748 ارب روپے رکھا گیا تھا۔ انکم ٹیکس کی مد میں 324 ارب، سیلز ٹیکس کی مد میں 353 ارب، ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 46 ارب اور کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 113 ارب روپے اکٹھے کیے گئے۔ رواں مالی سال ہر ماہ ٹیکس ہدف حاصل کرنا IMF کی اہم شرط ہے۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کل پاکستان آئیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت اعلیٰ سطح وفد بھی ایرانی صدر کے ہمراہ ہوگا. دورے کا مقصد سیاسی، معاشی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینا ہے. ایرانی صدر پاکستانی ہم منصب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے. مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے. انڈیا آج سے نہیں، ہمیشہ سے پاکستان کے اندر اور اس پورے خطے کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر انوالو ہے. فیٹف کو خط بھی لکھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ فزیکلی جا کر وہاں پر ان کو اس کے اوپر پوری جا کے وضاحت سے بتاؤں گا بھی صحیح. وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گنڈا پور کا بھارت کے خلاف فیٹف جانے کا اعلان. کہا بھارت ہمیشہ سے ہی پاکستان اور خطے میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے. کے پی اور بلوچستان میں بھارت کی دہشت گردی کو بے نقاب کروں گا، بھارت کو گرے لسٹ میں ڈلواؤں گا. وزیر اطلاعات پنجاب عثما بخاری کہتی ہیں بھارت کا گنڈا پور کے بیان کو فیٹف میں استعمال کرنا پی ٹی آئی کے لیے شرمناک ہے. یہ لوگ منہ کھولنے سے پہلے سوچتے نہیں. اس جماعت سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. کل کے فیصلوں سے تحریک انصاف کو بڑا دھچکا ملا ہے، بڑی مایوسی ہوئی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف سوچے گی کہ کیا استعفے دینا ہے، کیا بائیکاٹ کرنا ہے، کیا واک آؤٹ کرنا ہے. گزشتہ روز کے عدالتی فیصلے سے تحریک انصاف کو دھچکا لگا. پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفے یا بائیکاٹ پر غور کرے گی. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں زین قریشی کو بری کرنے کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہو سکتا. 5 اگست کو بانی کی کال پر پورے ملک میں لوگ نکلیں گے. جہاں جو رہنما موجود ہے وہی لیڈ کرے گا. میں بنیر جاؤں گا. نواز شریف اور مریم نواز سے اماراتی سفیر کی ملاقات. پاکستان اور یو اے ای کے درمیان تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق. برادرانہ باہمی تعلقات اور اقتصادی شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال. نواز شریف نے کہا پاکستان اور یو اے ای کا رشتہ محض سفارتی نہیں بلکہ دلوں میں بسا بندھن ہے جو وقت اور حالات کی آزمائشوں میں ہمیشہ سرخ رو رہا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اماراتی سرمایہ کاروں اور اداروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. کہا تعلیم، تحقیق اور ماحولیات کے میدان میں اشتراکی عمل کو وسعت دینے کے خواہاں ہیں. پنجاب بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے بہترین انتخاب بن چکا. نواز شریف وفاق اور پنجاب کے چند وزیر مشیروں کی کارکردگی سے ناخوش. ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ کے صدر نے وزیروں مشیروں کی کارکردگی جانچنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے. کارکردگی بہتر نہ ہوئی تو محکموں کی تبدیلی اور کابینہ سے نکالا جائے گا. کابینہ میں نئے چہرے بھی شامل کیے جائیں گے. نون لیگ سے مجبوری کا اتحاد ہے، محبت کا نہیں. ملک کی خاطر نون لیگ سے مل کر چل رہے ہیں. گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا وفاق اور پنجاب میں وزارتیں لینے کا کوئی ارادہ نہیں. کہا اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سانحہ 9 مئی میں پی ٹی آئی کی قیادت ملوث تھی. ایسے سازشی عناصر کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. حکومت تو بولتی ہے 170 روپے کلو چینی، لیکن جو حکومت بولتی ہے نا وہ اس ریٹ پہ چیز کہیں ملتی نہیں ہے. مہنگائی زیادہ ہو گئی. 200 روپے ریٹ بہت زیادہ غریب بندے واسطے. کم سے کم 150 روپے تو ہونی چاہیے، 120 روپے تک ہونی چاہیے. یہ تو پٹرول کے برابر چل گئی. ملک بھر میں چینی کی قیمتیں آسمان پر. کراچی میں چینی حکومتی نرخوں پر نہیں مل رہی. پنجاب میں شہریوں کو چینی مہنگی ملنے کی شکایت. پنجاب میں کریک ڈاؤن. مقررہ نرخوں سے زائد وصول کرنے والے 299 دکاندار گرفتار. 66 کے خلاف مقدمہ درج. 1776 دکانداروں کو جرمانے. شوگر ڈیلرز اسد بٹ کو لاہور اور طلحت کپور کو کراچی سے بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے دونوں ڈیلرز چینی ایکسپورٹ اور قلت کی وجہ بنے. چینی کی ایکسپورٹ شروع ہوتے ہی قیمتیں بڑھ گئیں. کسان کو 1 پیسے کا فائدہ نہیں. شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ملک کے عوام غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں. یہاں اشرافیہ امیر سے امیر ہوتی جا رہی ہے. آئین و قانون سے ہی ملکی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں.
ملک میں ناانصافیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان نے پہلے T20 میں ویسٹ انڈیز کو 14 رن سے شکست دے دی۔ 179 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈین ٹیم 7 وکٹ پر 164 رنز بنا سکی۔ محمد نواز نے 3 اور سائم ایوب نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے مقررہ اوورز میں 6 وکٹ پر 178 رنز بنائے۔ سائم ایوب نے 57 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی، میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ 3 میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری۔ دوسرا میچ اتوار کو کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں وکٹ کو سپن ملا جس کا پاکستانی بالرز نے فائدہ اٹھایا۔ پاکستان اور امریکہ نے اقتصادی سفارتکاری کے ساتھ ڈیجیٹل تعاون کے نئے باب کا آغاز کر دیا۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب کی صدر ٹرمپ کی کاؤنسل آف ایڈوائزرز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے ملاقات۔ کرپٹو پالیسی اور پاکستان کو ویب 3 ٹیکنالوجی کا علاقائی مرکز بنانے کے منصوبے پر بات چیت ہوئی۔ بلال بن ثاقب نے دورے کے دوران اعلیٰ امریکی قانون سازوں کے ساتھ بھی کئی اہم ملاقاتیں کی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں آج سے مارکہ حق آزادی کا جشن شروع ہوگا۔ 14 روزہ تقریبات کا آغاز خصوصی طور پر تیار پرچم لہرا کر کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں تمام ممالک کے کونسل جنرلز تقریب میں خصوصی شرکت کریں گے۔ مسلح افواج کے بینڈ سلامی دیں گے۔ پرچم کشائی، آتش بازی، ثقافتی میلہ اور طلبہ کے لیے پروگرامز ہوں گے۔ کراچی سمیت سندھ بھر کی عوام کو تقریبات میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ چاہتا ہوں مودی کو پاکستان کا پرچم تحفے میں بھیجوں، انہیں پتا چلے یہ وہی جھنڈا ہے جس نے بھارت کو دھول چٹائی۔ گورنر سندھ سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ تعلیم، صحت، خواتین کی فلاح و بہبود، 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور غزہ کی صورتحال پر گفتگو۔ کراچی شہر میں 10-20 کی تعداد سے روزانہ ٹیررزم کے حوالے سے لوگ اپنی جان گنواتے تھے۔ آپ نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہوگا کراچی میں ایک آرگنائزڈ بھتہ سسٹم تھا، آپ لوگ شاید برا بھی نہیں مانتے تھے، وہ بھتے دیا کرتے تھے۔ ایک وقت تھا کراچی دہشت گردوں کا مرکز تھا، ہم نے شہر عقائد میں امن قائم کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کے مثبت نتائج آئے۔ ہم نے یوم آزادی کا آغاز آج سے ہی کر دیا۔ مائی کراچی ایک سگنیچر ایونٹ بن چکا ہے۔ اربوں کے فنڈز ملنے کے باوجود کراچی کی سڑکیں بدترین حالت میں ہیں۔ MQM ارکان اسمبلی کا شہر کی سڑکوں کی خراب حالت پر اظہار تشویش۔ ارکان نے کہا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے نااہل نمائندگان کی وجہ سے شہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ اعلیٰ حکام بلدیاتی اداروں کے فنڈز کے استعمال پر فوری آڈٹ کرائیں۔ پنجاب میں جو آلودگی پھیلائے گا جرمانہ بھرے گا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں پنجاب کی پہلی ڈیجیٹل کلائمیٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا۔ گرین سکول پروگرام، صاف سرسبز علاقوں کی سوچ پر عوام میں مہم چلائیں گے۔ برازیل میں ماحولیاتی کانفرنس میں پنجاب کو نمائندگی ملنا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تاریخی کاوشوں کا اعتراف ہے۔ غریب سائلین کو مفت وکیل کی سہولت ریاستی خرچ پر دی جائے گی۔ لاپتہ افراد سے متعلق خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے۔ فوری انصاف کے لیے کمرشل لیٹیگیشن کوریڈورز، ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس قائم ہوں گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی خیبر پختونخوا بار کے وفد سے گفتگو۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا زیر سماعت ملزمان گواہوں کی ویڈیو لنک حاضری کی سہولت دی جا رہی ہے۔ شفافیت، انصاف تک رسائی اور مشترکہ اصلاح ہمارا عزم ہے۔ کراچی سے چوری اور چھینی گئی گاڑیاں واپس ملنا اب آسان۔ اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل نے 3 سال بعد چوری کی گئی 104 گاڑیاں ریکور کر کے اصلی مالکان کے حوالے کر دیں۔ SSP AVLC امجد شیخ کہتے ہیں ایک اور گروہ پکڑا ہے جس سے کئی ریکور گاڑیاں جلد اصل مالکان کو دیں گے۔ کراچی سے چوری کی گئی گاڑیاں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بیچی جاتی ہیں۔ 70-80 لاکھ کی گاڑی صرف 4 لاکھ میں فروخت ہوتی ہے۔
کراچی میں 2 دریا پر باپ کی بچوں سمیت خودکشی، سمندر سے 2 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں، باپ کی تلاش جاری۔ اورنگزیب عالم نامی شخص نے گزشتہ روز بچوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگائی تھی۔ اورنگزیب اسکول ٹیچر اور اورنگی ٹاؤن 8.5 نمبر کا رہائشی ہے۔ جو جبری برطرفیاں اور والدات کا ایشو ہے، اس پر پی ایف یو ملک کی یوم مطالبہ بنائے گی، ڈیمانڈ ڈے منائے گی۔ جبری برطرفیوں کا سلسلہ بند کیا جائے۔ میڈیا انڈسٹری میں جبری برطرفیوں کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا یوم مطالبات منانے کا فیصلہ۔ پی ایف یو جو رہنما افضل بٹ کہتے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا، تحریک مرحلہ وار ہوگی، پہلے 4 صوبائی اسمبلیوں کے باہر احتجاج ہوگا، آخری مرحلے میں چلو اسلام آباد کی کال دیں گے، قومی اسمبلی کے سامنے مظاہرہ ہوگا۔ اسرائیل کی رات بھر بمباری غزہ دھماکوں سے گونجتا رہا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 51 فلسطینی شہید کر دیے۔ جاں بحق ہونے والوں میں امداد کے منتظر 23 افراد بھی شامل۔ 2 روز کے دوران خوراک کی تلاش میں مصروف 91 افراد لقمہ اجل بنے۔ آج صبح خان یونس میں امدادی مرکز پر حملے میں 2 فلسطینی شہید اور 70 زخمی ہوئے۔ غذائی قلت کے سبب مزید 2 بچے اور 1 نوجوان دم توڑ گیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اسرائیل پہنچ گئے۔ نیتن یاہو سے ملاقات۔ اسٹیو وٹکاف اور امریکی سفیر آج غزہ میں امدادی مراکز کا دورہ کریں گے۔ برصغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی پیشوا حضرت بہاؤالدین زکریا کے عرس کی تقریبات جاری۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی ملتان آمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ایشیا کپ سے پہلے پاکستان، افغانستان اور یو اے ای کے درمیان سہ ملکی سیریز کا شیڈول جاری۔ سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں ہوگی۔ افتتاحی میچ 29 اگست کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا فائنل کل پاکستان اور جنوبی افریقہ چیمپئنز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ چیمپئنز نے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو اعصاب شکن مقابلے کے بعد 1 رن سے شکست دی۔ پہلے سیمی فائنل میں بھارتی ٹیم نے روایتی ہٹ درمی دکھاتے ہوئے پاکستان چیمپئنز کے خلاف کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور پاکستانی ٹیم کی ٹی شرٹ پہنے مداح کو اسٹیڈیم سے نکالنے کے واقعے پر لنکاشائر کاؤنٹی کلب نے معذرت کر لی۔ انگلینڈ اور بھارت کے درمیان اولڈ ٹریفرڈ ٹیسٹ میچ کے دوران سیکیورٹی اہلکار نے فاروق نظر نامی مداح کو پاکستانی ٹی شرٹ ڈھانپنے کا کہا، انکار کرنے پر اسٹیڈیم سے نکال دیا تھا۔